الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ آج 31 دسمبر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ اپنی مقررہ ڈیٹ 31 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ اس سے پہلے بہت زیادہ ان الیکشنز کے اوپر فیصلے بھی آئے، بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیمپین کی گئی۔ مسلم لیگ نون جو اس وقت وفاقی حکومت میں ہے اس کی جانب سے بار بار ڈیلے کہا گیا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، الیکشنز ڈیلے کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ سے الیکشن کمیشن میں ایک سماعت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے اس میں دلائل دیے، تمام پارٹیوں نے اس میں آ کے اپنے دلائل دیے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تھے وہ ملتوی کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ گئی، ہائی کورٹ نے پھر یہ کل فیصلہ دیا کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاروں میں موجود تھے، لائن لگا کر کھڑے تھے، ووٹنگ جو عملہ ہے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا، جمہوریت کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آج پاکستان کے جو ووٹرز تھے وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے موجود تھے، لیکن نہ تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کا عملہ موجود تھا، نہ پولنگ کا عملہ موجود تھا جو ووٹنگ کروا سکے۔ الیکشن کمیشن نے کھلے عام پاکستان کے آئین کی دھجیاں جس طریقے سے اڑائی اور جس طریقے سے جمہوریت کے منہ پہ آج تماچا مارا گیا اس حکومت کی جانب سے، اور اس حکومت نے باقاعدہ طور پہ ان انتخابات کو نہ کروا کے کھلے عام جس طریقے سے عدالت کے منہ پہ تماچا مارا اور توہین عدالت کی، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت اور پیغام دیا عدلیہ کو کہ ہم حکومت میں موجود ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے اوپر نہ تو کوئی قانون لاگو ہوتا ہے اور نہ ہم کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی عدلیہ کو مانتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ اس طریقے سے لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے اس طریقے سے بھاگتی ہوں۔ زیادہ دور اگر نہ جائیں تو تھوڑی دیر پیچھے جائیں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہی تھی اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ اپوزیشن میں موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، تو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے جو عوام کے ووٹوں سے ڈرتی ہے، جو عوام میں جانے سے ڈرتی ہے۔ لیکن ان 4-4.5 سالہ دور میں ایک بھی الیکشنز تھا، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے اور الیکشنز ہوں، کسی بھی طرح کے الیکشنز وہ نہ تو ڈیلے کیے گئے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی خلل ڈالا گیا۔ الیکشنز میں جو بے ضابطگیاں ہیں وہ ضرور ہوئیں، ایک دو جگہ پہ بے ضابطگیاں ہوئیں، لیکن وہ بھی الیکشنز ڈسکا کے الیکشنز کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اس الیکشن میں بے ضابطگیاں کی گئیں، جس کے بعد ڈسکا کا الیکشن دوبارہ کروایا گیا، لیکن اس کو پھر بھی ایک فاشسٹ حکومت کہا گیا۔ آج شاید یہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کے انتخابات ووٹرز موجود ہونے کے باوجود کل فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات کی کہ کل الیکشنز ہر صورت ہونے چاہیے، جس کے بعد آج تمام ووٹرز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے۔ 8 بجے پولنگ کا ٹائم عموماً شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر، 8 سے لے کے 5 بجے تک پولنگ ہوتی ہے، لیکن 10، ساڑھے 10، 11 بجے تک کسی قسم کا کوئی پولنگ کا عملہ موجود نہیں تھا، نہ ہی الیکشنز۔ اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بار بار، حالانکہ وزیر داخلہ کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے، وزیر داخلہ صاحب بار بار آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانا ممکن نہیں ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ ایک جانب وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، دوسری جانب کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مینیج نہیں کر پا رہے۔ مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں، عوام کہ ووٹ کی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور آج کس طریقے سے ووٹ سے منہ چھپا کے بھاگ ہیں یہ ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ کسی بھی جمہوریت میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ الیکشن سے کوئی سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ جائیں، ہار جیت الیکشنز کا حصہ ہے۔ اس الیکشن سے آخر ڈر کیوں ہے؟ ڈر صرف اس وجہ سے ہے کہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد راولپنڈی میں اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کا جو پورے اس وقت 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور اسلام آباد کے اندر مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ ہے، کیونکہ عمران خان کا وہاں پہ ووٹر زیادہ ہے، اور یہ اسیسمنٹ رپورٹس بھی باقاعدہ طور پہ خفیہ رپورٹس جو لیک ہوئیں ان رپورٹس کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 101 یا 111 جو یونین کونسلز ہیں، کبھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا 101 پہ ہونا چاہیے، پہلے جو الیکشن کمیشن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 111 پہ کروائیں گے، یونین کونسلز کی تعداد بڑھے گی۔ تو 101 یا 111 جو یونین کونسلز ہیں، اسیسمنٹ رپورٹس جو اداروں کی جانب سے حکومت کو بھیجی گئی، وہ رپورٹس یہ تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان میں سے
65 سے 70 نشستیں یونین کونسلز وہ آرام سے جیت رہی ہے، جن کے بعد 7 سے 8 جو ہے وہ جیت رہی ہے، کیا نام ہے، انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں۔ 20 سے 22 یونین کونسلز ایسی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت رہی تھی۔ یہی ایک مین وجہ تھی کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، جو وفاقی حکومت ہے، وہ اس وقت الیکشنز، یہی صورتحال کچھ کراچی میں ہے۔ آخر ڈر کیوں ہے؟ اپنی کارکردگی کی وجہ سے، رجیم چینج آپریشن کے بعد جس طریقے سے یہ بار بار ہر روز آ کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان یہ کر رہے ہیں، عمران خان کا عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے، ہم الیکشنز میں یہ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشنز بھی ڈیلے ہو رہے ہیں، اور یہ جو حکومت بلدیاتی انتخابات چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، ہم نے آپ اقتدار کو جو ہے وہ نیچے تک منتقلی کرتے ہیں، لوگ اپنے گلی محلے کے اندر جو عوام کا اصل ووٹ ہوتا ہے، عوام کی اصل پرسیپشن ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات میں، وہ سامنے آتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے پچھلے 3-4 مہینے سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوئیں، اور اس کا یہ فائدہ حکومت یہ اٹھا رہی ہے کہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام شاید سب کچھ بھول رہی ہے، اور عوام آہستہ آہستہ عمران خان سے پیچھے ہٹ رہی ہے، عمران خان کا مومنٹم ڈاؤن ہو رہا ہے، عمران خان کی سیاسی جو مومنٹم ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جائے گی عدالت میں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر اور وزیر داخلہ کے اوپر، اس حکومت کے اوپر جو ہے توہین عدالت کا کیس چلے گا، اور اگر توہین عدالت کا کیس لگ جاتا ہے اور توہین عدالت کا کیس چل جاتا ہے تو اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ الیکشن، چاہے وہ الیکشن کمیشن پھنسے، چاہے آپ کو الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانا پڑے، چاہے کسی وزیر کی قربانی دینی پڑے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت اگر توہین عدالت کا کیس چلتا ہے تو ایک نہ ایک کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہی عمران خان کی حکمت عملی سے عمران خان جو ہے وہ بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فارغ کیا جائے، اور اب ان چیف الیکشن کمشنر نے خود بخود موقع فراہم کر دیا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دی ہے، اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو توہین عدالت کے کٹہرے میں لے آئے ہیں۔ اگر توہین عدالت کا کیس جو کہ پاکستان تحریک انصاف تو فواد چوہدری صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی ہماری جو ٹیم ہے وہ اس بات کے اوپر بالکل قائل ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جا کے توہین عدالت کا کیس کریں گے، کیونکہ عدالت نے فیصلہ دے چکا ہے۔ کل عدالت نے مختصر فیصلہ دیا، آج صبح عدالت نے اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا، اور یہ بات کی کہ حکومت کا کسی بھی ادارے کے اندر کوئی بھی آئینی رکاوٹ یا اس کو کسی چیز کو ڈیلے کروانا غیر آئینی ہے، حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ حکومت نے باقاعدہ، عدالت نے جو الیکشن کمیشن نے جو باقاعدہ طور پہ جو الیکشن سے ان کو ملتوی کیا حکومت کے کہنے پہ، عدالت کی جانب سے اس چیز کو مکمل طور پر غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جائے گی؟ بالکل جائے گی، وہ تو جائیں گے تو عدالت میں اور توہین عدالت کا کیس کریں گے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس توہین عدالت کے کیس میں پھنسے گا کون؟ پھنسیں گے یا تو حکومت کا نمائندہ پھنسے گا، یا حکومت پھنسے گی، یا اس میں چیف الیکشن کمشنر پھنسیں گے، اگر کیس چلتا ہے تو۔ اگر کیس نہیں چلتا، پھر سے طاقتور جو ہیں وہ گیم ڈالتے ہیں دوبارہ سے پھر سے، اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر سے عمران خان کی جو پارٹی کو توڑنے کی ایک سازش ہے۔ پہلے تو کراچی میں سب کو یونائٹ کیا جا رہا ہے، اب یونائٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آصف علی زرداری کو یہ کہا گیا جی عمران خان کی پارٹی کو توڑا جائے، عمران خان کی پارٹی کو توڑ کے وہاں پنجاب کے اندر جو ہے ان کی گورنمنٹ کو گرایا جائے اور عمران خان کی پارٹی کو تتر بتر کیا جائے۔ یہ شاید یہی ایک طریقہ بچا ہے کہ عمران خان کو اب دوبارہ سے اس کا مومنٹم ڈاؤن کرنے کا، اس کا بیانیہ ڈاؤن کرنے کا، اور عمران خان کو سیاسی طور پہ پیچھے ہٹانے کا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹائمز۔